صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ باب الاقتداء بافعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال کی اقتداء کرنے کا بیان۔ اصول فقہ کے اندر اس پر کئی مباحث ہوتی ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کے جو فعلی احادیث ہیں، کیا وہ اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کون سے افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب الاتباع ہیں، یعنی وہ شرعی درجہ رکھتے ہیں، اور کون سے افعال وہ واجب الاتباع نہیں ہیں، یعنی وہ عادی امور ہیں۔ تو اس حوالے سے بعض علماء نے جو ہے وہ اس کو کئی ایک قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی ہے کہ جو ایک جبلت انسان کی ہوتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں نیچر، جو نیچر کے کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مثلا کھانے پینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا، مثلا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگتی تھی، آپ پانی پیتے تھے، آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کھانا کھاتے تھے، تو اس طرح سوتے تھے۔ اس کے اندر یعنی یہ طبیعت کا تقاضا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو محض ان کاموں کے اندر، یعنی میری مراد کہ نیچر کے جو یہ کام ہیں، ایک ہے ان کی تفصیل، ان کے طریقے کے اندر، یعنی کھانا کس طرح کھانا ہے دائیں ہاتھ سے، یہ الگ بات ہے۔ محض کھانے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے تو دیکھنے والے کو بھی کھانا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ نیچر کی ہے، جس کو جب بھوک لگے گی اس ٹائم وہ کھانا کھائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کھانا کھا رہے ہیں تو سب کے لیے کھانا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو جس کو تو نیچر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا کھا رہے ہیں تو، یا آپ کو پسینہ آیا ہے تو پسینہ نکالنا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو معاملات ہیں، تو یہ ایک قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افعال کی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سب سو جائیں آپ کو دیکھ کر، یہ نہیں ہے۔ ہاں، سونے کا جو طریقہ ہے، کھانے کا جو طریقہ ہے، پینے کا جو طریقہ ہے، قضاء حاجت کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ فالو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو شرع ہے، وہ تو تشریعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ کس طرح کھانا ہے، جب بھی کھانا ہے تو کس طرح کھانا ہے، جب بھی پینا ہے تو کس طرح پینا ہے، جب بھی سونا ہے تو کس طرح سونا ہے، اس کے اوپر بحث الگ ہے۔ دوسرے افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً کیے ہیں، یعنی آپ نے اپنی عادت یا لوگوں کی جو رائج عادت تھی اس کے مطابق کی ہیں، تو وہ ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ازار بند پہنا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کا جو سلا ہوا لباس ہے، یا اس دور کا جو رائج طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا ہے، اس طرح آپ جس طرح کے گھر کے اندر رہے ہیں، یا جس طرح کے برتن آپ نے استعمال کیا ہے، تو یہ افعال جو ہیں یہ بھی واجب الاتباع نہیں ہے۔ کہ ان میں اگر کوئی سنت کا ارادہ کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اگر ان میں بھی کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریس کرتا ہے تو اس کو اس نیت پر ثواب ضرور ملے گا، لیکن فی نفسی ہی اس کو فالو کرنا، یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں اتباع کرنا، یہ ضروری قرار نہیں دیا گیا، نہ ہی اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کو عادی امور کہتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کیا ہے، تعبدی طور پر کیا ہے، تو اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو عبادت کے طور پر کیا ہے، وہ اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بطور تعبد کیا ہے، آ، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن آگے اس کی مزید تفصیل ضرور ہے کہ یا تو وہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوگا، یا وہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہوگا۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ عادی امور میں کیا رخصت، عادی امور میں رخصت ہے اس لیے کہ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھے، اب سارے صحابہ نے تو کدو پسند نہیں نہ کیے، سارے صحابہ نے کدو تو نہیں کھائے نا،
اب جو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخیر محبت اور عقیدت کر کے کدو کو پسند کرنے لگے گا تو اس کو ثواب ملے گا، جس طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں کدو پسند کرنے لگا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کدو پسند کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہوتی ہیں عقیدت، عقیدت کی سنتیں، ٹھیک ہے، عقیدت کی سنتیں، اس کے اندر فالو کرنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم نے ایسا ہی کرنا ہے، یہ ہر ایک کی نیچر پر چھوڑا گیا ہے۔ تو اگر اس کو کوئی اختیار کرے گا تو اس کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس کو تقسیم اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ عادی سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم،